کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا موجود ہو۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک میں کوشش کیا کریں، اس کی عادت بنائیں اور وقت نکالیں اپنا کہ ہم اس عبادت کو بھی کریں۔ نمازوں کی پابندی یقیناً یہ ایک مسلمان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے والے کاموں میں سے ایک پیارا کام ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم ہو۔ اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا اگال آئی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسہ چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج سے ہمارے سلسلے میں سورہ حج کا آغاز ہوا اور اس کی ابتدائی آیات کی ہم نے تلاوت سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج کے بارے میں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک فرمان حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنتے ہیں، پھر ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فرمان کے تحت فرمایا ہے، کچھ یعنی شرح حدیث بیان کرتے ہوئے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں ایک ہی سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت۔ اور یہ دونوں آیتیں جب جیسے مضامین قرآن کریم کے آگے بڑھیں گے اور اس صورت کی مزید آیات ہم لیں گے تو دونوں مقامات پر جہاں سجدے آئیں گے تو وہاں پر ہم جب آیات اور ان کا ترجمہ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا مراد ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان پہلوؤں کو بیان کریں۔ یہاں پر اس بات کو بھی مدنی چینل کے ناظرین پیش نظر رکھا جائے کہ سورہ حج کے مضامین کیا ہیں، رب العالمین جل وعلا نے اس صورت میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد، ان کو دلائل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں مزید جو باتیں بیان کی گئیں اس میں یہ بھی ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے۔ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی۔
کہ جو رب تعالی مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کو بھی بیان کیا گیا کہ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال کیا ہے، کیسا ہو جاتا ہے، ان پر کیسی گزرتی ہے، ان مضامین کو لیا گیا۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ مزید بھی اس سورہ مبارکہ میں کئی مضامین ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حسب ترتیب کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے معروضات پیش کی جاتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے۔ جب بندہ قرآن کریم کو سمجھتا ہے اور بالخصوص اس بات پر غور کرتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، تو یہ ایک بہترین وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وہ بہترین صورتحال بنتی ہے کہ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ جب قرآن کا تقاضا مجھ سے یہ ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ آج سال ہا سال گزرنے کے بعد، بلکہ یوں کہیے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی کئی اکابرین بزرگان دین ایسے ہیں جو ہزارہ سال پہلے، یعنی سینکڑوں یا کم از کم ہزار بھی سالوں پہلے قرآن مجید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے، اور آج نیک افراد میں ان کا تذکرہ باقی ہے۔ ان کا ذکر کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو با مقصد گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں فہم قرآن بھی نصیب فرمائے اور پھر قرآن کے احکامات پر چلنے کا ذوق بھی عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان ہمارے محمد حسان عطاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی پیاری آواز میں کلام شامل ہوگا۔ ابھی بلا تاخیر حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا
یکتا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ
بنایا آپ ہیں، درد آمد گدا بہرے سلام، پر درد آمد گدا بہرے سلام، درد آمد گدا بہرے سلام، وہ بھلا بھلا اختر کا دادا آپ ہیں، وہ بھلا بھلا اختر کا دادا آپ ہیں، وہ بھلا بھلا سب کا دادا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اپنے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بہت پیارا کلام، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے کیسا کرم فرمایا ہے، کیسا انعام فرمایا ہے، جس سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں بیان کیا تھا کہ تجھے یک نے یک بنایا، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اور اگر اوپر تک اسی مضمون کو لے کر جایا جائے تو کہنے والوں نے یوں کہا، جن سے ان بعد والوں نے سیکھا، کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اس طرح کے جو اشعار آتے ہیں، میں یوں سمجھتا ہوں، اور ہم نے نعت گو شعراء کو دیکھا، نعت پڑھنے والے خوش الہان نعت خوان حضرات کو دیکھا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ خیال حضرت حسان کی نسبت سے ہی جو اتنے خوبصورت اشعار بندے کو آتے ہیں، اس میں فیض حسان جاری ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نبی اکرم علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کی تربت اطہر پر اپنے انوار و تجلیات کی مزید بارش برسائے، اور ان کے فیض سے ہمیں اور حصہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ہمارا خوش رہنے کا راز، اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، زندگی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، یہاں خوشی بھی پائی جائے گی، غم بھی پائے جائیں گے۔ جہاں ماحول بہت زیادہ خوشگوار دکھائی دے گا، کبھی وہاں پر منفی حالات اور منفی خیالات، ساری ہی چیزیں پائی جائیں گی۔ خوشگواری کے پیچھے جو ایک، یا خوشی کے پیچھے جو ایک بہت بنیادی چیز ہے، وہ ہے بندے کا احساس۔ اگر اس کا احساس اچھا ہے تو اسی کو تو خوشی کا نام دیا گیا۔ کہا گیا کہ خوشی اس احساس کا نام ہے جو دل اور دماغ کو سکون دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کبھی خوشی میسر آتی ہے، بندہ تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی غم آتا ہے تو یہ دل و دماغ میں جو اطمینان کی، جو سکون کی کیفیت ہوتی ہے، یہ سب خراب ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے تو مختلف حالات کے ساتھ چلے گا۔ یوں سمجھے کہ ٹینشنز بھی ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی بہت زیادہ خوشگوار حالات ہیں تو کبھی بہت بڑا غم بھی سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی بندہ ایک اچھی بھلی، یوں سمجھے کہ خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کچھ ہی لمحے بعد وہ خوشی فنا ہو چکی ہوتی ہے، اور بندہ غور کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے اب مجھے یوں غم کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خوشی جو ہے وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی بھی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غم جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور اس راز کو جاننے کی طرف آنا ہے کہ وہ
کون سے ٹرکس ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو غم کو بدل کر خوشی کی طرف لے آتی ہیں، یا وہ کون سے راز ہیں جن کی وجہ سے اگر غم ہے تو بندہ ان پہلوؤں پر غور کر کے ان جہات کو سوچ کر اپنی زندگی کو یوں سمجھے کہ امن کا، سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے اور اپنے ماحول کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ مشید بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں اور انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی مولانا مہروز مدنی کی بھی گفتگو شامل سلسلہ رہے گی۔ مشید بھائی کے بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت آپ سے سوال کرتے ہیں مشید بھائی کہ کیا کہتے ہیں آپ، خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اور جو زمانے میں مختلف افراد ہیں جو شاید اس لیے ہی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو غم ہو، ان کو بھی کچھ ایڈریس کریں کہ یہ غم پھیلانے والے کام نہ کریں تاکہ لوگوں کی خوشی باقی رہے اور ان کا یہ راز جو ہے وہ دوام پا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، سب سے پہلے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ خوشی کیا ہے۔ تو جیسے آپ نے خوشی کی تعریف ابھی بیان کی کہ خوشی ایک احساس کا نام ہے، اس میں ایک چیز یہ ایڈ کروں گا کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، جی، تو قدرت کا ایک نظام ہے صحیح کہ کسی چیز کی ایکسس کی وجہ سے نا پیرالل جو دو چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے دن کا احساس رات کی وجہ سے، کہ اگر رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہ چلے، اسی طرح دن کی وجہ سے مطلب اگر دن ہے تو یوں رات کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح سردی کا احساس یہ گرمی سے پتہ چلتا ہے، گرمی کا احساس ٹھنڈ سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح خوشی کا جو احساس ہے نا وہ غم کے ہونے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بھی ایک بڑی اہم سمجھنے والی بات ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں یکساں نہیں رہتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی، یعنی پریشانی یہ غم لا رہی ہے، آسانی خوشی دے رہی ہے۔ تو یہ کیفیتیں جو ہے نا وہ ہر وقت نہیں رہتی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے جو اس کے کورٹ میں لوگ ہوتے تھے دربار میں، ان میں اس نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا لکھ کے دو کہ اگر میں غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں اور خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں۔ تو اس کے درباریوں میں ایک شخص نے جو ہے وہ اس کو یہ تحریر کر کے دیا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ غم کے وقت میں خوشی کا احساس دینے والا ہے۔ اب یہ جو خوشی کا احساس ہے اس کی کیفیتیں چونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں لہٰذا اس کی صورتیں بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان غریب ہے، اب وہ یہ سمجھے گا کہ خوشی جو ہے نا وہ دولت سے حاصل ہو رہی ہے، لیکن دولت جو ہے وہ محض ایسی چیز نہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ خوشی حاصل ہو، کیونکہ خوشی کا تعلق دولت سے اگر ہوتا تو کئی امیر کبیر لوگ موجود ہیں مگر ان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی، سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہ کھانی ہوتی۔ بالکل، یعنی کہ وہ ایک مثال دی جاتی نا کہ ہر چیز اگر سونے کی ہو جاتی تو پھر انسان اپنی آسائش، گدا بھی اگر سونے کا ہوتا تو پھر آرام کس پہ کرتا ہو۔ تو یہ دولت جو ہے نا یہ خوشی کا احساس نہیں دلا سکتی۔ پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ جیسے کم طبقہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اعزاز۔ آپ نے اس بات کو کنٹینیو کیجیے گا اور مجھے معاف بھی کیجیے گا، یہاں پر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ حضور کی جوامع الکلم والی باتیں ہیں کہ ایک بات میں ایک جہان آباد ہوتا ہے حضور کی۔ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اموال سے، اپنے مال سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، ہاں اپنے اخلاق سے کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بات کو بھی لیا جائے تو بندے کے پاس بہت ساری دولت ہونا بھی کبھی دوسرے کو خوش کرنے کے کام نہیں آتا۔ بالکل صحیح، بالکل آپ نے بہت موقع پر جو ہے حدیث پاک کوٹ کی۔ اچھا، پھر اسی طرح سے اعزاز، یہ بھی انسان کو وقتی خوشی دے رہا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے اعزاز والا ہے نا تو اسی کو خوشی حاصل ہے، لیکن اس کے پاس صرف اعزاز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا وہ پھر وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے اوپر پریشانیوں کے معاملات بھی کتنے آتے ہیں، کہ ذرا سی بھی کوئی چیز اس کے سامنے جب اس کی ذمہ داریوں کے تقاضوں کے تحت آ رہی ہوتی ہے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیفیت دور ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر خوشی کا احساس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیر و تفریح کی جائے تو اس سے خوشی حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ شہرت مل جائے، انسان کو فلاں بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، کوئی آتا وہ ملتا ہے، او ہو یہ تو فلاں صاحب ہے، تو وہ ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چینل کا ہمارا ایک ایریا ہے
اس میں جو لوگ وابستہ ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جن کی سوشل سرکل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، ان کی جو ہے وہ پرسنل لائف اور جو لائف پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے کہ رات کو سوئیں گے بھی تو ان کو کال آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہیں. رابطے لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت موبائل ٹرنگ کر رہا ہے، نہ بندہ سو سکتا ہے نہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے. اچھا، اسی طرح چونکہ اب یہ تو کیفیت طبیعتوں کے حساب سے ہو گئی، لیکن ایک اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں، اسلام کے انداز پر دیکھیں، تو اس میں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گناہ کی کثرت میں لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں خوشی ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ وہ بڑا پیارا قول ہے کہ کوئی گناہ کو جو ہے وہ ہلکا جان کے نہ کیا جائے، کہ گناہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا غم جو ہے وہ طویل ہو جائے گا. گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کی لذت عذاب باقی رہے گا، عذاب بھی باقی رہے گا، اس کا غم بھی باقی رہے گا. یعنی ہم نے بزرگوں کی زندگیوں میں پڑھا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک مقام پر آپ پہنچے تو رونے لگے. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بچپن میں نے گناہ کیا تھا. تو یہ جو غم کا احساس ہے نا، یہ گناہ کی وجہ سے طویل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ لوگ دین سے دور ہیں، دینی معلومات سے دور ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس طرف بھی مائل ہوتے ہیں. لیکن حقیقتاً نیکی کے ذریعے خوشی حاصل ہوتی ہے. بلکہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے، بلکہ گناہ کو جو یاد رکھنے کی آپ نے بات کی، تو یہاں پر تو گناہ کو یاد رکھنے کا یوں بھی ہے کہ بندہ اس کو اگر یاد رکھتا ہے تو پھر توبہ کرے. بالکل جس طرح بزرگان دین کے معمولات میں ملتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ یاد آیا، بلکہ یہ تو گناہ کا یاد رہ جانا یوں کرتے تھے کہ بار بار اس سے توبہ کی توفیق ملتی رہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے. سب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین. لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے بعد بھی بندے کو خوشی ملتی ہے. گناہ کا غم تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب توبہ کر لی تو اس کے بعد ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے. کبھی یوں سمجھے کہ دنیا کے غم میں رویا تو شاید دل اور بھر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، عشق رسول میں جب بندہ روتا ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ ثواب والا جو رونا روتا ہے بندہ، اس کے بعد اپنے آپ کو ہلکا بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. غالب توبہ جو ہے نا، توبہ مستقل ایک عبادت اور نیکی ہے. ہاں، اور جتنی نیکی ہے نا، یہ اپنی ایک اسٹرینتھ اور پاور رکھتی ہیں. انسان جیسے آپ نیوٹریشن لیتے نا، کچھ بھی غذا کھاتے ہیں تو وہ غذا آپ کو فرحت دیتی ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی اچھی لگتی ہیں، وہ ٹھنڈی مزہ کریں گی نا. آپ رس ملائی کھائیں، فروٹ کھائیں، اس ٹائپ کی چیزیں، تو وہ آپ چاہیں گے کہ ٹھنڈی ہو، اس کی لذت بڑھ جائے گی. بعض چیزیں گرم اچھی لگتی ہیں. تو چیزوں کی کھانے پینے کے اعتبار سے جیسے تاثیر ہوتی ہے نا، ایسے ہی نیکیوں کی بھی تاثیر ہوتی ہے. اب چاہے وہ براہ راست نیکی یوں ہو کہ جسے ہم نیکی سمجھ رہے ہیں، چاہے توبہ ہو، گناہ سے توبہ. اور یہ ایسی عظیم الشان نیکی ہے، ایسی عظیم الشان نیکی ہے توبہ، کہ اس کی لذت تو ہاتھوں ہاتھ محسوس ہوتی ہے. یعنی چند نیکیاں ایسی ہیں جس کی لذت کرنے والے کو نا، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا فرد ہو، اس کی کسی نہ کسی حد تک لذت فوراً فیل ہوتی ہے اسے. تو اس میں سے ایک ہے توبہ، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. یوں تو احادیث کریمہ میں یہ بھی آیا کہ رب تبارک و تعالی بہت راضی و خوش ہوتا ہے توبہ کرنے. لیکن بندہ مومن جو ہے، جس سے گناہ سرزد ہو گیا، جو گناہ کی وادی میں غرق ہوا تھا، لیکن اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوئی اور کسی بھی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق مل گئی، تو توبہ جو ہے نا اسے لذت، اسٹرینتھ اور پاور دیتی ہے. تو اس وجہ سے جو آپ نے کہا نا کہ توبہ یوں، تو توبہ یہ کرتی ہے بھائی، یہ کر کے تو دیکھیں پھر پتہ چلے. اللہ کریم توفیق. توبہ خوشی دیتی ہے. جی، بہت پیاری بات کی. محشود بھائی اگر کنٹینیو کریں جو اپنی بات فرما رہے تھے. تو اب اس میں جیسے انہوں نے ابھی محروز بھائی نے بھی کہا کہ نیکیوں کی کثرت انسان کو جو ہے نا وہ راحت اور سکون میسر کرتی ہے. راحت اور سکون کے متعلق قرآن کریم میں اللہ کے ذکر کے متعلق ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا، نیکی کرنا، یہ جیسے گناہ کا بھی ذکر ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو. تو یوں نیکی جو ہے وہ انسان کو راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے، دل کی راحت کا سامان ہے، خوشی کا باعث ہے.
اور انسان یہ نیکی کا جو معاملہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کی ظاہری اور انسان کی جو باڈی ہے، باڈی کا جو ایک اپیرنس ہے، اس پر بھی انسان کی نیکی کا جو ہے نا وہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح کے کہا وہ بزرگوں نے لکھا نا کہ کوئی شخص اگر تہجد پڑھتا ہے، وہ اپنی تہجد کے بارے میں نہ بتائے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کے جو ہے نا وہ کیفیتیں لوگ خود بخود اس کو تہجد گزار کہنا شروع کر دیتے ہیں. صلاۃ و صوم کا پابند جو ہے، نماز کا اور روزوں کا پابند جو ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کرم ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے. تو نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے افعال میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کی راحت میں یہ اضافہ ہی اضافہ کرتی رہتی ہے. اور یہ جو تمام میں نے آپ کو سبب بیان کیے کہ انسان کی طبیعتوں کی وجہ سے جو سمجھتا ہے انسان کے اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں خوشی ہے، ان خوشیوں میں سب سے نمایاں خوشی کا جو ذریعہ ہے نا کہ خوشی کیسے حاصل ہو، وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور کثرت سے نیکیاں کرتا رہے. واہ جی واہ. خوشی کا ایک نسخہ، ایک راز یعنی یہ بھی ہے کہ بندہ نیکیاں کرنے والا بن جائے. جس طرح ہم نے ایک تعریف بیان کی مہروز بھائی خوشی کی، کہ خوشی تو دل کے ایک اطمینان کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تطمئن القلوب، کہ دل سکون پاتے ہیں. کس سے پاتے ہیں؟ بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو فرمایا کہ دل تو سکون پاتے ہیں. گویا کہ خوشی کا احساس بڑھتا جاتا ہے. سوال جی بالکل، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جو خوشی کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے بیچ سے بات کو شروع کیا تھا تو ذرا اس کو میں کمپلیٹ بھی کر دوں کہ خوشی کا احساس باقی بھی رہے پھر. کیونکہ جو غم ہے یہ بھی تو اپنی ٹائمنگ کے لیے کھڑا ہی ہے نا، اس نے بھی تو آنا ہی ہے، طاری ہونا. وہ آپ نے جواب دے ہی دیا. خوشی کا احساس کیسے باقی رہے گا؟ زندگی عبارت ہی خوشی اور غم سے ہے. دنیا میں جو کامل ترین افراد آئے ان کی زندگیوں میں بھی غم اور فکریں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ غم اور فکر کس نوعیت کی تھی، اس پر ہماری خوشیاں نثار. لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی بھی بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے. اور اس میں بھی ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تو سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہیں. تو اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہونی تھی تو انہی کو ملنی تھی. اصل میں بات جو آپ نے کہی نا کہ خوشی ہے کیا، آپ نے فرمایا اطمینان قلب. اگر اسی کو لے نا خالد بھائی، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تقدیر پر اور رضائے الہی پر راضی رہنا شروع کر دیں تو ہم خوش رہ لیں گے. دیکھیں آج بات کی جاتی ہے میں خوش کیوں نہیں ہوں، کیونکہ میں جیسا مال و دولت چاہتا ہوں، میں جیسی اپنی ویلتھ چاہتا ہوں ویسی کیفیت نہیں ہے. نارملی ناخوش ہونے کے پیچھے ایک ریزن بہت بڑا ریزن یہ یہ محرومیاں ہی ہوتی ہیں. وہ محرومیاں مختلف ہوتی ہیں. کہیں تو مال نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یار مال آ جائے نا تو زندگی سکون ہو جائے. کہیں پہ گھر نہیں ہے تو گھر ہو جائے، کہیں پہ گاڑی نہیں ہے تو گاڑی ہو جائے، کہیں پہ اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ دعائیں مانگ رہے کہ بس شادی ہو جائے نا، پھر دیکھیں میری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے. تو ہر کسی کی اپنی محرومیاں ہیں اور وہ سمجھتا ہے میری ساری خوشیوں کا دار و مدار اسی پر ہے. ایسا ہے نہیں، حقیقتاً ایسا نہیں. دیکھیے ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، جس کو قرآن کریم نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرما کر. اور پھر ہمارے لیے صحابہ اکرام ہیں کہ جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو اب جب ہم خوش رہنے کا راز یا خوش رہنے کا سلیقہ یا خوش کیسے رہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور محرومیوں سے اسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے محرومیاں دور ہونا ضروری ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ کوئی تعلیم نہیں حاصل کر سکا تو وہ ساری زندگی اسی کے نوسٹیلجیا میں رہتا ہے کہ جناب میں تعلیم حاصل کر لیتا تو یوں آج یہ کر لیتا، وہ ہنر سیکھ لیتا تو آج یوں کر لیتا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بات کریں تو میں بڑی مشہور بات کروں گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اعلان توحید فرمایا، دین اسلام قبول کیا، پھر ان کے اوپر ظلم و ستم کی آندھیاں چلیں، کوڑے برسائے گئے اور انہیں تپتی ریت میں لٹا دیا گیا، پیٹھ کے بل ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے. یہ سارے واقعات ہم نے سنے. خالد بھائی یہ سارے واقعات پڑھتے ہوئے آپ نے کسی ایک جگہ پر یہ جملہ پڑھا ہو کہ اس وقت حضرت بلال حبشی بے چین تھے؟
کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ رضی عنہ، اللہ عنہ. ان پہ کیسے ظلم و ستم ہوئے، ان پہ، ان کے خاندان پہ. کسی ایک جگہ آپ نے پڑھا ہو کہ یہ جو ہے نا اس طرف اس وقت مضطرب تھے؟ نہیں نا، بلکہ صحابہ اکرام کا تو یہ ملتا ہے کہ جب انہیں گویا کہ قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، پھانسی کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، یہ کہا جا رہا تھا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو تم بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے رسول ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میرے رسول کے پاؤں میں کانٹا چبھے. تو آپ اطمینان کا لیول چیک کیجئے. یہ میں آپ کو تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں بتا رہا ہوں. شعب ابی طالب میں محصور ہونے والے مسلمانوں کو دیکھیے تو تجارت، گھر بار، فیملی، مال و دولت، آسائشیں، یہ تو ایک طرف نہیں، بھوک سے نڈھال تھے. صحابہ اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک کھال کا ٹکڑا مل گیا، چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، اسے بھونا اور بھوننے کے بعد آگ پر ستو کی طرح پانی میں پھینٹ کے پی لیا. یہ کیفیات ہے. لیکن جب بات اطمینان کی آتی ہے تو لیول یہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں سمجھیے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے ان سے. ہم انہیں ان کی طرح نہیں، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے آپ کو. تو یہ جو اطمینان ہے، یہ جو خوشی ہے نا، یہ چیزوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، یہی غلط کرتے ہیں. اطمینان کا، خوشی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے. صحیح. اگرچہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بہت سارے سننے والے کہیں گے نہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. بھائی یہ رانگ وے آپ نے اختیار کیا ہوا ہے نا. لوگوں کو تو نشہ کرنے سے بھی خوشی ہوتی ہے، تو آپ کیا اس کی مطلب اجازت دے دیں گے کہ جی ہاں جی کریں، ان کو خوشی مل رہی؟ آپ دیکھیں نشہ کرنے والے کے لیے کیا ہے، نشہ ہی خوشی ہے اس کے لیے تو ساری چودراہٹ، ساری وزارت، ساری دولت ایک طرف. یعنی اس سے پوچھیں اگر تمہارا 1 کروڑ روپے کا انعام نکل آئے تو کیا کرو گے؟ وہ تو کہے گا میں اتنا سارا نشہ خرید لوں گا. یہی ہوگا نا جملہ اس کا. تو بات یہ ہے ہم چیزوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں خوشی کو. خوشی اس سے کنیکٹ ہے ہی نہیں. خوشی دل سے کنیکٹ ہے، اور اپنے دل کو اپنے رب سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. جب دل رب سے مربوط ہو جائے گا نا خالد بھائی، سبحان اللہ. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سیرت کا یہ واقعہ، بہت اچھا لگتا ہے. میری زندگی پہ مطلب اللہ کرے میں اس سے فیض حاصل کر سکوں کہ فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بان والی، کھجور کی بان والی چٹائی اس پہ چرپائی پر آرام فرمائیں، قمیض مبارک ہے نہیں، تو جب بیٹھتے ہیں تو مبارک کمر کے اوپر اس بان کے رسی کے نشانات. صحابہ اکرام کی تو مطلب کیفیات تھی، ان کا تو جینا مرنا نبی کی ذات تھی. تو یہ نشانات دیکھ کے فاروق اعظم جیسا شخص آپ دیدہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو عیش و آرام کی زندگی گزارے اور آپ یہاں اس حال میں، گھر میں کوئی خاص ساز و سامان نہیں ہے. خاص ان معنوں میں کہ مادی اعتبار سے نہیں، تو جو ان کے گھر میں وہی خاص ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاروق کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں؟ آپ دیکھیے اس جملے نے نا مجھے لگتا ہے فاروق اعظم کی زندگی ہی تبدیل کر دی. خود فاروق اعظم اس ڈگر پہ آ گئے. تو ہم جو اطمینان کا لیول ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو کبھی بھی پورا نہیں ہونے والا. کیا آپ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ کے خاندان میں آپ سے زیادہ صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں؟ آپ سے زیادہ نعمتوں والے لوگ نہیں ہیں؟ آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہے؟ آپ کی سٹی میں ایسا نہیں ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے یہ امیر تو وہ امیر، اس کے پاس یہ نعمتیں تو اس کے پاس وہ نعمتیں، لیکن اطمینان نہیں ہے. تو اطمینان کو چیزوں سے کنیکٹ کرنا یہی غلط ہے نا. کیا بات کہی آپ، یعنی یہ بہت بنیادی ایک چیز ہے. ہم لال شربت سے دہی بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بنے گا نا، تو دودھ سے بنے گا دہی. صحیح. تو یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی کہ اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، لیکن ایک بڑا پیارا ترجمہ جو کیا گیا وہ یہ اللہ کی یاد. معنی میں وسعت آ جاتی ہے. اللہ کی یاد میں کنیکٹ ہو جائیے آپ اللہ سے. اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو اللہ سے کنیکٹ کر لیجئے. وہ صحابیہ تھی نا جن کے رشتہ دار، محارم، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر شہید ہو گئے تھے. کیا کہہ رہی تھی کہ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سلامت ہے تو سب سلامت. کیا بات ہے، کیا بات. اور اس میں آپ نے تذکرہ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کی سیرت کے اس پہلو کا کہ پھر یوں سمجھے کہ سب کو دل سے نکال ہی دیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کنیکٹ ہو گئے. میں غور کر رہا تھا کہ ایک شخص جو کیسر و کسرا کے دربار میں رہا ہے، دور فاروقی میں
مسلمانوں کے یہاں آتا ہے مدینے حضرت میں ٹور تھی، ٹور جی، اور آ کر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ کہاں ہیں، تو اس کو اشارہ کیا جاتا ہے فلاں باغ کی طرف چلے جاؤ وہاں ہوں گے، حالانکہ وہ شاہی روب دیکھ کر آیا ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے وہاں ہوں گے، پھر آپ ہیبت دیکھیں فاروق میں نے عرض کی نا، مجھے لگتا ہے کہ فاروق اعظم کی ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ ہوا ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے پڑھا ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اس واقعے نے اور اس جملے نے نا فاروق اعظم کی زندگی کو تبدیل کر دیا ایک دفعہ دوبارہ. اور دیکھیں پھر وہی فاروق اعظم، وہ کر و فر، وہ شان و شوکت جو ظاہری تھی نا اس کو چھوڑ کے پیوند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے، چیزوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں نا، تو دیکھیں پیوند لگا ہوا لباس فاروق اعظم پہنے ہوئے ہیں اور عالم کفر پہ ان کے نام سے لرزا ہے. اللہ، تو ہم چیزوں سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیے اولیاء کرام کو دیکھ لیجیے. بیت المقدس کی جب فتح ہوتی ہے مہروز بھائی، کیا نرالا انداز ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے. خالد بھائی، کیا آقا چل دیے پیدل، سواری پر غلام آیا، اللہ، آپ کا غلام سواری پر سوار ہے، لیکن کیسے دیکھ کر پہچانا جائے کہ یہ امیر المؤمنین ہے. یعنی اور امیر المؤمنین کی اتنی سادگی، اتنی عاجزی، اور اس کے باوجود بغیر سلطنت کے ہیبت جہاں ہے وہ دیکھیں کہ اگلے دیکھ کر کہہ دیتے ہم بغیر لڑے حوالہ کرنے کے لیے. طالب بھائی ہمارے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ اللہ عنہ، ان کو جب رومیوں نے قید کر کے بادشاہ کے سامنے کیا، ان کے سامنے دو راستے تھے اور کچھ نہیں تھا. یا تو اسلام سے پھر جاؤ، مطلب بادشاہ نے یہ آفر کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا اور سلطنت تمہارے حوالے کر دوں گا. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. صحابہ کی استقامت پر تو لاکھوں سلام. تو انہوں نے کہا پھر تمہیں جو ہے نا مار دیا جائے گا. وہ کہے تجھے اختیار ہے. اب جب ان کو تیروں سے چھلنی کرنے کی کوشش کی تب بھی آپ ایمان پر قائم رہے. آپ کے سامنے گرم گرم تیل رکھا گیا، ایک مسلمان قیدی کو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس میں شہید کیا گیا کہ وہ روایت میں ہے کہ اس کی ہڈیاں جو ہے نا وہ چمکنے لگی تیل کی تہ پر. آپ نے وہ بھی دیکھ کر ایمان سے وہ نہیں کیا. پھر ان کو بھی شہید کرنے کا حکم دے دیا گیا تو آپ رونے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ، شاید اس کا دل تبدیل ہو گیا. نہیں، اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تو ابھی ایک ہی جان دینی پڑ رہی ہے. اگر 1000 بار جان دینی ہو تو وہ بھی آقا کے قدموں پہ اسلام پہ وار دوں. یہ ہے خوشی کا احساس، یہ ہے خوش جی. یہ کب کب ہوتی ہے خالی؟ ہمارا پرابلم کیا ہے میرے عزیز ہے، چٹکلا ہوا 2-3 بار ایسا ہوا ان کے سامنے کوئی تذکرہ نکلا کہ یہ درد ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میفنیمک ایسڈ کھا لو. ایک پرٹیکولر نام ہے، ویسے تو میں جینیرک نیم لے رہا ہوں، تو ٹیبلٹ لی ایک مخصوص، یہ کھا لو. اچھا پھر کہا یہ ہو رہا ہے تو وہ کھا لو، وہی ٹیبلٹ. پھر تیسری دفعہ کا کچھ تو کہا یہی کھا لو. اچھا ہم آپ کو پتہ ہے میں مطلب میرے 4 فادرز ہیں وہ ڈاکٹرز اور میڈیکل فیلڈ سے تھے، تو تھوڑا سا مجھے ویسے بھی ہوتا ہے مطلب بھائی آپ کے پاس ہر مرض کی ایک ہی دوا ہے، تو کوئی سی بھی گولی کھا لو فرق پڑ جاتا ہے. تو ہم نے زندگی کو بھی ایسے ہی لیا ہوا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا ہم مادی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، میٹیریلسٹک ہو گئے ہم، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہم ریئلسٹک ہو گئے. میٹیریلسٹک کو ہم جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ ہم ریئلسٹک ہو گئے. نہیں بھائی یہ ریئلسٹک نہیں ہے. آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے تو سر درد کی گولی نہ کھائیں برائے کرم، اور آنکھوں میں تکلیف ہے تو کان میں دوا نہ ڈالیں، رحم فرمائیں. تو جہاں تکلیف ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا، پرٹیکولر کرنا پڑے گا. ہے خالد بھائی؟ تو خوشی کے لیے بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا. ہم اولیاء اکرام کی زندگیاں اگر دیکھیں نا خالد بھائی، اطمینان ملے گا آپ کو ان کے اندر. یعنی پیٹ میں غذا نہیں ہے اور جسم پہ عمدہ لباس نہیں ہے، لیکن اطمینان کا لیول وہ ہے کہ بادشاہ آتے ہوئے ان کے پاس ڈرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ سے میرا کیا کام، اپنا کام کرو. یہ پیغام لانے والا پیغام لا رہا ہے تو کہا کسی اور کو کہا ہوگا، میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے نہ اسے میری کوئی ضرورت ہے، اس کی سلطنت بغیر اس کے چل رہی ہے. یعنی اپنے آپ کی حیثیت کو یوں رکھنا، مہروز بھائی یہ پہلو دیکھیے ذرا، اپنی حیثیت کو یوں رکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر تیار. اور یہ امیٹیشن نہیں ہے، میرے ہونے سے دنیا نہیں چل رہی بھائی. اور یہ امیٹیشن نہیں ہے. اور ہم نے یوں سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو کتنوں کا تو کاروبار رک جائے گا. ایک کا تو میں نے پڑھا بڑا پیارا واقعہ کہ بادشاہ آیا، پہلے تو اجازت چاہیے تو کہا کوئی کام ہی نہیں ہے تم سے تو کیوں ملوں. تو کہا حضرت میں مطلب حاضر ہوں، کوئی نصیحت کر دیں مجھے. تو آنے کی اجازت دی، پھر نصیحتیں کی، اللہ اور آخرت کی یاد دلائی. تو بادشاہ نے جاتے ہوئے کہا حضور کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا. تم کیسے احمق آدمی ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں ملاقات کا. کیسے بادشاہ کو فرمایا کہ تم کیسے احمق آدمی ہو، میں تمہیں رب سے ملا رہا ہوں، تم مجھے دنیا کا کتا سمجھ کے دنیا میرے آگے ڈال رہا ہوں.
تو یہ تم دیکھو تو تم کر کیا رہے ہو، کمپیریزن دیکھیے. مطلب تو یہ جو خوشی حاصل ہوگی ہمیں ایسے حاصل ہوگی، پھر ہم اللہ کی رضا پہ، اس کی تقدیر پہ جب راضی ہو جائیں گے، جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا وہ مالکی یوم الدین ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں دنیاوی تکلیف لذت دیں گی. ایسے ہی تھوڑی ابو وہ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کا جو واقعہ ہے کہ چوٹ لگی تو مسکرا رہی ہیں، تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے. ہم غلط رستے پہ نہ چلیں، سیدھے رستے پہ چلیں اور صحیح جگہ سے میٹھا پانی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور ان ساری ہی کیفیات میں، ساری ہی باتوں میں ہمیں جو چیز ثابت قدم رکھتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے دل کا کنیکٹ ہونا ہے، ہمارے دل کا تعلق ہونا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کون سی چیز ہے جو راحت دے رہی ہے، کون سی چیز ہے جو اس بات پر یوں سمجھے کہ ثابت قدم کی ہوئی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور مجھے پھر زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں لیکن آگ میں ہیں. اب کون سی چیز ہے جس وقت آگ میں پھینکا جا رہا ہے، بلکہ اس وقت بھی اگر غور کریں تو کون سی چیز ہے جو اس وقت بھی فرشتوں کے آنے پر یہ جواب دینے پر ابھار رہی ہے، حسبی من سوالی علمہ بحالی، میں سوال کیوں کروں جبکہ میرا مالک و مولا میرے حال کو جانتا ہے. کون سی چیز ہے جو اللہ کے ان بندوں کو اس طرح کے جوابات دینے پر ابھار رہی ہے. ہمارا مقام، ہمارا اسٹیٹس ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے رول ماڈل یہی لوگ بیان کیے گئے. ہمارے پاس بلکہ نصیحت کے لیے یہ شعر پڑھا جاتا ہے میرے سنت سے، ہم نے کئی بار سنا کہ چاند پر چڑھ جائیے، مرنا ہے پھر بھی ایک دن، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. کون سی چیز ہے جو بندے نے حاصل نہیں کی؟ دنیا میں جو امیر ترین افراد گنے جاتے ہیں ان کے پاس کون سی چیز نہیں ہے، اور وہ دولت سے کیا حاصل نہیں کر سکتے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ سکون ہے جو دولت سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ دل کا اطمینان ہے جو دولت سے نہیں مل سکتا. اور یہ بہت پیاری بات یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے ناظرین سامنے آئی کہ ان چیزوں کے ساتھ خوشی کو کنیکٹ ہی نہیں کیا جائے. خوشی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ دیکھیں کہ بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پانی کی بوندوں سے سیراب فرما کے اسے ہریالہ کر دیتا ہے. حالانکہ ارشاد فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ مردہ زمین ہے. أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اللہ کریم نے اسے زندہ کیا، پھر اس سے دانے نکالے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر لوگ اسے کھاتے ہیں. لوگ، حالانکہ وہ بنجر زمین تھی، کسی کے کس کام کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا. مزید خوشیوں کے راز بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم زیر بحث لائیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو خوشی پہنچا کر بھی خوشی ملتی ہے. دراصل اس میں بھی بات یہ ہے کہ جب ہمیں ایک ملت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھنڈے کے نیچے لا کر جوڑ دیا ہے اور مسلمان ہونے کا تاج ہمارے سروں پر سجا دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہمارے دلوں میں خوشی کو بڑھاتی ہے اور اس میں اضافے کا باعث بنتی ہے. انشاءاللہ ابھی کالز اور آپ کی فرمائشوں کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے اس ٹاپک کو لے کر آگے مزید بڑھیں. ابھی آپ کی کال شامل کرتے ہیں. والد میاں سید کوکب مدد کر رہا تھا. آج کا ٹاپک جو آپ نے رکھا ہے کہ خوش رہنے کا راز، وہ انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے جو صابر و شاکر ہو، قناعت پسند ہو، سب سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے. تو جو خوشی ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، وہ ڈبل ہوتی ہے. جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہیں. اس نے جو دیا ہے ہماری حیثیت اور اوقات دیکھ کر ہی دیا ہے. اس کی مرضی ہے بڑھا دے یا گھٹا دے، آپ اس کی رضا میں راضی رہیں، دیکھیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. ویسے تو 12 ماہ موقع ملتے ہیں خوشیاں لوٹنے کے، لیکن فی الوقت ہمارے جو مسلمان بھائی بارشوں سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں، ان کی دل کھول کر مدد کرے، دیکھیں کیسی خوشی، فرحت اور سکون حاصل ہوگا. اس حوالے سے دعوت اسلامی بھی ماشاءاللہ اس نیک کام میں بڑی پیش ہے. ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آپ کو بھی دے، ہمیں بھی دے. ماشاءاللہ.
بہت پیاری بات کی آپ نے، اللہ کریم آپ کو برکت دے. بہت لمبے عرصے کے بعد بہرحال سلسلے میں آپ نے کال کی، اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مدنی چینل امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے رہیے. اور جس پہلو کی طرف مہروز بھائی توجہ دلائی گئی کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ لوگوں کے دل میں خوشی داخل کی جائے، اور اللہ کریم نے جو ہمیں دیا ہوا ہے اس پر بھی ذرا بات ہو جائے کہ جو ہمارے پاس ہے ذرا کبھی یوں بھی غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ مجھ میں ایسا کیا خاص ہے کہ یہ نعمت مجھے ہی ملی، دوسرے کے پاس وہ نہیں تھا تو اس کو نہیں دی گئی. مجھ میں ایسا کیا خاص ہے؟ مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے لوگ ہیں اور شاید وہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوں. یعنی یہ بات میں اپنی ذات پر رکھ کر نہیں کر رہا، ہم میں سے ہر فرد ارد گرد کے ماحول میں غور کر سکتا ہے کہ ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم کئی مرتبہ اپنے سامنے والے کا، اپنے مخاطب کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے شاید عشر اشیر بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نعمتیں اس سے زیادہ ملی ہوتی ہیں. اللہ پاک کی رحمتیں خالد بھائی. ویسے بھی انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہماری آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے مرضی کے مناظر دیکھتے ہیں. بالخصوص اس وقت اگر میں بات کروں نا خالد بھائی تو حالات و واقعات ایسے ہیں کہ سانس لینا بھی بوجھل ہو رہا ہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، دل مردہ نہیں ہوا ہے، تو ملک پاکستان میں جو سیلاب آیا اور مسلمانوں کی، عاشقان رسول کی جو کیفیات پتہ چل رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بعض کی، وہ دل دہلا دینے والی ہیں. اور وہ آپ والی بات کہ واقعی میں ہم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا ہم نے ایسے کون سے سجدے کیے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہو گئے ہیں. سچی بات ہے کہ اپنے کو تو نیکیاں تو ایسی نظر نہیں آتی، ایسی عبادات تو نظر نہیں آتی. محض فضل ہے، میرے مولا کا فضل ہے کہ اس نے عافیت میں، سلامتی میں رکھا ہوا. لوگوں کے خالد بھائی مال و متاع کا چلا جانا نا بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، بلکہ قرآن نے جن چیزوں سے محبت کا کہا ہے نا کہ لوگوں کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. تو وہاں پہ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ فطری طور پہ ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے. کس سے؟ انسان کو اپنے آمدنی سے، اپنے جمع پونجی سے، اپنے گھر سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا. اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے چلا گیا. اللہ پاک نے مجھے، آپ کو، بہت ساروں کو بہت نوازا ہے. کوئی کل مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا دو کام ہیں ہم جیسے عام افراد کے لیے. نمبر ایک، سب سے پہلے تو دستے دعا دراز کر دیں کہ مولا ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں، ان کی آزمائشیں راحتوں میں، عافیتوں میں بدل دے اور ہمیں بھی آزمائش سے بچا. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں، اتنے کی بات نہیں ہو رہی، ضرورت تو بہت ہے. یعنی یہ ہاتھ جو ہے نا پھیلتے ہی چلے جائیں، پھر بھی اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. لیکن آپ کتنا کر سکتے ہیں تو اس میں حصہ ضرور ڈالیے. اور یہاں پہ جیسے کہ کالر نے بھی کہا ہمارے، لیکن میں دوبارہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن جو ہے ہمارا، یہ الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، بہت دیانتداری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ ان سیلاب زدگان کی بھی مدد کر رہا ہے. کسی کو راشن دے رہا ہے، کسی کو کھانا دے رہا ہے، کسی کو اس جگہ سے ریسکیو کر رہا ہے جہاں جیسی پاسبلٹیز ہیں. تو ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اس وقت جو ہے آپ اسکرین پہ غالباً اکاؤنٹ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ اس اکاؤنٹ میں بھی رقم دے سکتے ہیں. خود دعوت اسلامی کے قریب میں آپ کے جو بھی مرکز ہے آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اس ویب سائٹ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر مدنی چینل کے کال سینٹر پہ بھی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا طریقہ کار یا اس کا کانٹیکٹ نمبر بتا دیا جائے گا. محروم نہیں رہیے گا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سکون سے چادروں پہ، ڈائننگ ٹیبل پر مختلف نوع کھانے کھا رہے ہیں. کسی بچے نے فرمائش کی ہوگی ناشتہ میں یہ کروں گا تو وہ بن رہا ہوگا، کسی نے کچھ ناشتے کی فرمائش کی ہوگی. بہت سارے لوگ ٹفن میں کھانا لے کر اپنے آفیسز اور دکانوں پر جا رہے ہوں گے. لیکن ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے بلوچستان میں، KPK میں، سندھ میں، پنجاب میں بھوکے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ کھانا کب ملے گا. تو کوششیں ہیں آپ بھی اس میں تعاون فرمائیں
اور سچی بات ہے تو دل کی بات ہے. جب دل سیاہ اور سخت ہو جائیں تو پھر سامنے لاش پڑی ہوئی ہو نا تو بندے کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے. لیکن اگر دل میں محبت ہے, دل میں نرمی ہے, اللہ رسول کا تعلق ہے, تو پھر مسلمان چاہے ہمارے پڑوس میں ہو یا چاہے افریقہ کے جنگلات میں ہو, پھر ہمیں تکلیف تو ہونی ہے. ہم ربی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے خالد بھائی. سچی بات ہے, زندگی ہے, خوشی غم تو لگا ہی رہتا ہے, لیکن بعض سانحات ایسے ہوتے ہیں وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ ہماری اوقات, ہماری حیثیت یہ ہے جو اکڑ اکڑ کے ہم چلتے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, تم سمجھتے کیا ہو, میری حیثیت پتہ نہیں ہے. تو حیثیت یہ ہے کہ لمحوں میں شہر کے شہر بہا کے لے گیا. تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, جو اس میں انتقال فرما کر اللہ بھائی کی ان کو صبر عطا فرمائے, جو آزمائشوں میں اللہ پاک انہیں جلد از جلد عافیت والی زندگی پھر سے نصیب فرمائے. یعنی بندے عجیب مخمصے کا ہی شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت آئے گی تو میں یہاں چڑھ جاؤں گا, یوں ہو جائے گا تو میں یہ کر لوں گا اور یہ راستہ نکال لوں گا. قرآن کتنی واضح بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بادشاہی سے تم نکل سکتے ہو, اس کی قدرت سے بھاگ سکتے ہو. یعنی یہ انسان کی حیثیت کیا ہے, انسان اپنی حیثیت پر غور کرے اور اس بات پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کے کام آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی مصیبت بھی دور ہوگی, اللہ کریم ہمیں بھی راحت عطا فرمائے گا. خالد بھائی جی, ایک پکچر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, میرے پاس بھی ہے, سوات کی ہے. سوات, مدین اور بحرین وغیرہ, ایک بیفور ہے ایک آفٹر ہے. جی, اچھا, تصویر ہوتی ہے, لیکن اگر آپ وہاں سے ہو کر آئے نا تو آپ کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کے علم میں ہے, میں پچھلے دنوں مطلب کچھ دنوں پہلے ہی میں ہو کر آیا, جی, اور اتفاق سے میں رات میں پہنچا تھا, اسلامی بھائیوں کے ساتھ رات میں پہنچا تھا, دعوت اسلامی کے حوالے سے مختلف کاموں کا جدول تھا. تو رات میں جب میں پہنچا تھا نا, آپ یقین کریں, میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو مجھے نا اپنی آنکھیں ملنی پڑی تھی کہ میں پاکستان میں ہوں, یہ پاکستانی ہے, یوں کر کے آنکھیں ملنی پڑی تھی. اور ابھی جب وہ منظر میں سوچ رہا ہوں نا کہ جو ہوا ہے, کیونکہ وہ ایریا دیکھ کر آیا ہوں نا, تو اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا, اندازہ ہی ہو سکتا ہے, مطلب کیفیت تو وہ پوری نہیں بن سکتی. ہلا کے رکھ دیا نا. اب جیسے ہم ہیں, پانی زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو جس کا اونچا گھر ہوتا ہے نا گلی میں, وہ بڑے اطمینان سے ہوتا ہے. جس کا نیچا گھر ہوتا ہے اس کو تشویش ہو رہی ہوتی ہے کہ یار پانی آ جائے گا, لیکن جس کا اونچا ہوتا ہے نا ذرا رشید بھائی, وہ اطمینان. کتنا اونچا, کتنا اونچا, پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیا. کتنا اونچا گھر ہوگا آپ, پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی ایک جہاد ہے, اور میں تو مشورہ دوں گا اپنی فیملی کو بھی اس طرف متوجہ کیجیے کہ اس طریقے سے سوچیں, ذرا دیکھیں, آپ کو اپنی چائے میں زیادہ لذت فیل ہوگی. آپ کو اپنا یہ کبھی یوں بھی غور کیجئے کہ یہ بھی ایک زندگی ہے, جی, یہ بھی ایک پہلو ہے جو اللہ ہمیں بچائے, لیکن جن کی زندگی میں یہ مراحل آ رہے ہیں, میں کیونکہ ایک سچویشن ہے سوشل میڈیا پر, ہر ایک بندہ یوں سمجھے کہ تقریباً لکھ رہا ہے اس پر, اور جو کچھ اس کے سامنے آ رہے ہیں یا جو لکھنے والے نہیں ہیں وہ کاپی پیسٹ سے ہی کام چلا رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات میں کہوں کہ تحریریں ایسی دل دہلا دینے والی ہیں. کل ایک تحریر پڑھی, اس میں مہروز بھائی ایک جملہ تھا کہ اچھی جس کی تحریر تھی, مجھے ایسا لگا کہ ان کا بیک گراؤنڈ اچھا اسٹرانگ ہوگا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کیسے پاگل لوگ ہیں, جان بچائیں, گھر کو چھوڑیں اور کسی محفوظ مقام پر شفٹ ہو جائیں. کہا ہم یہ کر رہے ہیں, ہم سے پوچھے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بیٹھ کر مشورے دینا کہ یوں نہیں, یوں کر لیا جائے, ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے. یہ الگ بات ہے, جس پر بیت رہی ہے دیکھا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو سہ رہا ہے وہ جانتا ہے. اس میں تھا کہ جو ہاتھ ہم بڑھا کر دیا کرتے تھے, اگر ان ہاتھوں سے مانگنا پڑا تو ٹوٹ جائیں گے. اور اس میں ہلا کے رکھ فیل کروائیں, اپنی فیملی کو بھی بتائیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انہیں ہٹ کریں, لیکن انہیں احساس دلائیں. کل کی میں آپ کو بات کروں, آپ جانتے ہی ہیں بلال, جی, میرا بیٹا بلال ہے, وہ شام میں کوئی فرمائش کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے, ہر باپ کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی جائز جو خواہشات یا فرمائشیں ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک پورا کیا جائے. لیکن اس وقت واقعتاً نا میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا اسی سیلاب زدگان پہ, اور وہ آپ بھی ہیں اس میں, جو ایک گروپ بنا ہے تو وہ تذکرہ ہو رہا تھا کچھ, تو میں افسردہ بیٹھا ہوتا تو بلال نے مجھ سے آ کے کہا کہ بابا یہ لینا ہے.
میں نے بولا یار بلال دلا تو دوں گا لیکن ابھی نا لینا نہیں چاہیے ہمیں، بعد میں بھی دلا نہیں ہے، ابھی نہیں لینا چاہیے. تو وہ دیکھنے لگا، سب سمجھتا ہے. میں نے بولا یار سیلاب آیا ہوا مسلمان بہت آزمائش میں ابھی، تو کوشش کرو بس کھانا کھا لیں، زیادہ فرمائش یار ابھی نہیں کرو. ہے وہ چھوٹا لیکن پتہ نہیں اس کے بعد سمجھ میں آ گئی یا میرا موڈ دیکھ کے وہ چپ ہو گیا. اپنی فیملی کو آپ سمجھوائیں. آپ کو کل اگر زندگی رہی نا تو کل پرسوں ترسوں میں بہت لطف آنے والا ہے ان کیفیات کو سوچ کر. اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم غم تو کریں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں خالد بھائی، یعنی پردہ دار فیملی کا نا خالد بھائی، ہم پردہ دار جو خواتین ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم کوئی ایسا تو نہیں نا مردوں کے معاشرے میں صرف خواتین ہر گھر میں، تو خواتین کو لے کے نکلتے ہیں تو کوئی سلام بھی کرے نا تو مزہ نہیں آتا. ایک طبیعت ہے یار، ہم فیملی کے ساتھ ہیں مزہ نہیں آ رہا. اس حال میں جو خواتین نکل رہی ہیں، جو لوگ لے کے نکل رہے ہیں، ان کی کیا کیفیات ہوں گی. تو یہ جو ہے نا فیل کریں آپ، میں تو کہوں گا فیل کریں. ہماری اسلامی بہنیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کو بھی مشورہ دوں گا فیل کریں. اور یہ فیل اس لیے کریں کہ انشاءاللہ اس سے رکت بڑھے گی، سوز بلال ملے گا، درد اویس کرنی ملے گا انشاءاللہ. اس سے جو ہے نا بہاریں آئیں گی انشاءاللہ. یہ جو سوچ ہے نا اس سے بہاریں آنی ہے، اس سے خوشیاں ملنی ہیں خالد بھائی جی. اس سے اس غم سے خوشیاں ملنی ہیں، اس اداسی سے خوشی ملنی ہے انشاءاللہ. بالکل مہروز بھائی، آپ نے جو بات فرمائی نا، یہ احساس کرنا مشکل نہیں ہے. اسے اگر ہم فیل کریں، کیونکہ ہمیں تو اسلام نہیں بتایا نا کہ مسلمان جو قوم ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. یعنی آپ اپنے جسم میں ہی محسوس کریں کہ انگلی میں اگر آپ کے زخم ہوتا ہے تو اسے آپ کا جو ہے نا پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس میں آنکھیں آپ دیدہ ہوتی ہیں. تو جب ہم اگر یہاں پہ آسانیوں میں ہیں، آسائشوں میں ہیں، آپ نے ابھی جیسے ناشتے کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اس وقت وہ جو لوگ پریشانی میں کون ہیں، کہ وہی تو ہیں جو ہمارے لیے اناج اگاتے ہیں. ہمارے لیے جو ہے نا وہ دھوپ کے اندر جو ہے وہ گندم اگا رہے ہیں، تو چاول اگا رہے ہیں. آج ان پر جو ہے وہ سیلاب کی کیفیت ہے. کئی گاؤں بھی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد تو گاؤں کی ہے، ان کے ساتھ پانی کا. آج آتے ہوئے بھی مشید بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کبھی جیسے شہری لوگ ہیں تو کبھی موڈ ہوتا ہے کہ یار دیکھ کر آئے، کچھ ہریالی دیکھ کر آئے، کوئی سبزہ دیکھ کر آئے، کوئی باغات دیکھ کر آئے. تو جن علاقوں کا اس وقت ہم وزٹ کرتے ہیں نا وہ علاقے آج زیر آب. خالد بھائی جب ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں کراچی سے پنجاب جانے کا، تو دائیں اور بائیں کھیت ہی کھلیان ہوتے ہیں. ابھی ان جگہوں کی کیفیت جو ہمارے پاس آ رہی ہیں سب زیر آب ہے، پانی ہی پانی ہے دور دور تک. تو حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، یہ لوگوں میں وہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بھلائی کہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے. تو اس وقت ہمیں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا اور پاکستان میں جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے بڑھ چڑھ کر. اور اس میں اپنی جیب کی کیفیت نہیں دیکھنی ہے. جس کے پاس 10 روپے ہیں اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ وہ 10 روپے دے سکتا ہے وہ 10 روپے دے، اور جس کے پاس 1000 ہے وہ 1000 دے، جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ 1 لاکھ دے. اپنی ذاتی کیفیت کو نہیں دیکھنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے اپنا مال خرچ کرنا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس سے وہی خوشی ملے گی کہ جسے ہم تلاش کر رہے ہیں. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس کو حکایتاً کہا گیا کہ ایک شخص جو تھا وہ بڑی آرام دہ بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور نیند کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا. صحیح. تو وہ کروٹیں بدلتے بدلتے اس کو چین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا چلو اٹھتے ہیں کہیں باہر جاتے ہیں. اس نے باہر نکلا، گاڑی سٹارٹ کی اور مسجد میں چلا گیا. مسجد میں جب وہ اپنی راحت کے لیے پہنچا تو اس نے دیکھا ایک شخص سجدے میں ہے اور کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے. تو جب اس نے اس کی حاجت پوری کی اس کے بعد اسے راحت حاصل ہوئی، اور اس کو وہ جو خوشی حاصل ہوئی مدد کرنے کے بعد، اس نے کہا شاید یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں بے چین تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسی بے چینیاں ہوں کہ جب ہم راہ خدا میں اپنا مال خرچ کریں اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے ہم وطن ہیں ان کی جب ہم مدد کریں، اور اگر پاکستان سے باہر ہیں تو بالیقین وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے جو مدد کریں گے تو انشاءاللہ الکریم انہیں بھی وہ راحت اور وہ خوشی محسوس ہوگی. راحتوں اور خوشیوں کا تعلق ایسا ہی ہے کہ یہ غم بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کا غم ہلکا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، قرار آئے گا. مدنی چینل کے ناظرین، باتیں بہت سی ہیں، واقعات جو نظریں
دیکھ رہی ہے وہ کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یوں سمجھے کہ صحیح کہوں یعنی لفظوں کو ڈھانپنے کے لیے یا موضوع کو کلوز کرنے کے لیے نہیں، واقعی بندہ اسپیچ لیس ہو کے رہ جاتا ہے، کیا بولے کیا کرے. ایک ایک واقعہ میں بیان کرتا چلا جاؤں تو حیرت ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر بھی بعض طبقات ایسے بے حس پڑے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، بس اپنی یوں سمجھے کہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، جو ان متاثرین کے کام آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں میم میخ نکالنے والی باتیں کہ اس کے بجائے یہ کر لیا جاتا، یوں کے بجائے یوں کر لیا جاتا. بھائی پریکٹیکلی آئیں، آ کر دیکھیں تو صحیح. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا تھا، یوں بھی ہو سکتا تھا. ہوائیں اتنی تیز چلتی ہوئی دیکھی ہیں کہ بندوں کو اڑا اڑا کر پھینک رہی ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں یوں بہتی چلی جا رہی ہیں، بڑے بڑے ٹرکس بہ رہے ہیں، اور ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر تو ایمبولینس بھی پہنچائی جا سکتی تھی، بندوں کو نکالا جا سکتا ہے. ذرا غور کریں یار، کیا کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. درد کو محسوس کرنے کی تو کوشش کریں. جو مصیبت میں ہے وہ کوئی یوں سمجھے اپنی خوشی سے مصیبت میں پڑا ہے. کبھی کسی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھا جائے کہ اگر میں یہاں ہوتا کیسی گزر رہی ہوتی، اور پیچھے سے لوگ یوں بات بنا رہے ہوتے. جو مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے لفظ اس بیچارے کے سینے کو چھلی کر رہے ہیں. جو مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جب اسی کو مار دو گے تو جو متاثر ہے وہ کیسے بیچارہ باہر آئے گا؟ کون اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہوگا؟ آپ تو دو جملے ہمدردی کے کہنے کے روادار جو نہیں ہیں وہ غور کر لیں. بھائی ہم قوم ہیں، اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمارا ایک عضو اگر تکلیف میں مبتلا ہو، جسم کا کوئی حصہ، ہمارا پورا وجود اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر ہمارے سینوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا مہروز بھائی کسی مسلمان کے سینے میں یہ جذبہ نہ ہو، دیکھ رہا ہے وہ اکثریت تو دیکھیں خالد بھائی، اکثریت جو ہے وہ تو واقعی میں کسی نہ کسی درجے میں غم کی اور تکلیف کی کیفیت میں ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے عقل شریف کی جو مقدار ہے ان کی ذرا کم ہوتی ہے، تو ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو یہی سمجھا جائے کہ دیوانے کی بڑھ ہے، کیا کہیں گے اسے. تو وہ اس طریقے سے باتیں کرتے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان کا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ سنجیدہ فرد نا ان کو سنجیدہ لیتا نہیں ہے. تو وہ بیچارے ہیں، بس انہیں کہنا ہے، کچھ نہ کچھ کہنا ہے. وہ قبرستان میں بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی چلو کھانا کھانا ہے. تو ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں ہے. تو وہ جو ہیں وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں. باقیہ قوم تو میں سمجھتا ہوں خالد بھائی ایک مجموعی طور پر اللہ کی رحمت سے جو لوگ ہیں عاشقان رسول ہیں وہ غموں میں شریک بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، مالی مدد بھی کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ابھی دیکھیے آپ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ہے اور دیگر عاشقان رسول کے جو ادارے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں، کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ تعاون فرما رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں. اور یہ آپ کا اعتماد کرنا ہی اچھا ہے. میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کی بڑی پلاننگ ہوتی ہے اور بڑے اچھے انداز سے کام ہو جاتے ہیں، تو ان کو سپورٹ زیادہ کیا جائے. دیگر بھی اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اللہ پاک سارے مسلمانوں کو عافیت سلامتی نصیب فرمائے. بالخصوص خالد بھائی جو یہ سیلاب زدگان ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، اللہ ان سب کو عافیت جلد از جلد عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. بالخصوص جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی دکھوں کا مداوع فرمائے. ان کو جن کی مالی نقصان ہوئے اللہ کریم نعم البدل نصیب فرمائے. ابھی ایک پیکج شامل کرتے ہیں سلسلے میں مدینہ حضور کا. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ آپ کی مزید کالز بھی لینی ہے، میسیجز بھی میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اس میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے مدینہ الرسول، مدینہ حضور کا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ المنورہ میں حاضری ایک بڑی سعادت بھی ہے. اور مدینہ الرسول میں کئی ایسے واقعات بزرگوں کے پیش آئے کہ جو تاریخ میں ایک جو ہے وہ یادگار بن گئے، ایک جو ہے وہ لوگوں کے لیے محبت کا پیغام بن گئے. کتابوں کے اندر واقعات ہیں کہ بندے کا عشق اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینا، سلام پیش کرنا. اچھا پھر سلام پیش کرنے کے ساتھ کسی کا سلام پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
کسی نے ہمیں سلام کا کہا اور ہم وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں، تو کیا جب کسی کا سلام پہنچانا ہی ہمارے کام آ جائے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھے یہ کہا کہ میرا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا، شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا، اور دیگر صحابہ کرام جو مدینہ پاک میں ہیں ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا۔ اچھا، اب یہ کہتے کہ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام پیش کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ یہ مدینہ المنورہ سے جب مکہ المکرمہ کے لیے سفر ہوتا ہے تو باہر نکل کے میقات ہے ذوالحلیفہ، تو اب وہ بزرگ کہتے کہ جب میں وہاں پہنچا، احرام وغیرہ باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ اب یاد آیا کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میرا سلام پہنچانا۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت اور ہمیں اندیشہ کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جانا۔ یعنی ایسی احساس ذمہ داری کہ سلام پہنچانا ہے، قافلہ بچھڑنے کا، سواری رہ جانے کا، یہ سارا ایک میٹر ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ ایک ذہن تھا کہ میں نے سلام نہیں پہنچایا۔ اب واپس مدینہ منورہ جب وہ بزرگ کہتے میں آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرات شیخین کریمین کی بارگاہ میں، دیگر صحابہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اب رات ہو چکی تھی، مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ تو میں مسجد نبوی شریف میں لوٹ آیا اور خیال کیا کسی دوسرے قافلے کے ساتھ مکہ پاک چلا جاؤں گا، اور سو گیا۔ رات کے آخر میں خواب میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، ان کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ شخص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ میں نے مکہ معظمہ میں 8 دن تک قیام کیا۔ اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ روض الریاحین کے صفحہ 322 پر یہ بڑا ہی ایمان افروز اور یہ دلچسپ واقعہ لکھا ہوا جو میں نے آپ کو سنایا، مدینہ الرسول کا، مدینہ حضور کا جو ہے، یہاں آنے والے محروم نہیں رہتے، کسی کا سلام لانے والے یہ بھی محروم نہیں رہتے، اور جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کیسی برکتیں پاتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کسی نے کہا تھا نا، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں عطا کرے، حاضری عطا کرے، اس کا ادب نصیب فرمائے، اور کرم ایسا ہو جائے کہ بلاوا آئے اور ہم بھی مدینہ پاک میں پہنچ جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی پیش کریں اور دیگر عاشقان رسول کا بھی سلام لیتے جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین حضور کے میٹھے مدینے کو سلامت رکھے اور اس کی ہمیں باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ میسیج یوں ہے کہ میرا میسیج ضرور پڑھیے گا۔
ٹھیک ہے جی، پڑھ لیا گیا. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے اور خوبصورت سلسلہ کرنے پر برائے کرم نیکیوں پر استقامت کی دعا اللہ کریم برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ دعاؤں کے لیے، اور بلا حساب مالک و مولا آپ کی بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے. اچھا جی، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، اس کلام کی فرمائش ہے، امیر علیہ سنت کی منقبتوں کی فرمائش ہے. پاک پتن شریف سے میسج ہے اور یہ کلام سنا دیں. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. محمد عثمان غنی اتاری ہیں. کیا بات ہے، خوش رہیں. کچھ مجھے فرمائش پر مشتمل کالز دے دیجئے، پھر انشاءاللہ حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. میرے پیارے پیارے خالد انکل، میں ہوں فاطمہ اتاری امین چناباد سے. میرے پیارے پیارے حسان بھائی، آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. انشاءاللہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. مزید. میرا نام محمد سعد اتاری ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. یہ والا کلام سنا دیں. وہاں کا دو کرم ہے شہبت تیرا. اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت فرمائے. حسان بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی حسان بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو جا زندگی مدینے سے
جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے ذرا حسین سے پھر کر بلا گلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا اے رسول تے دعا ہے خاصہ میں رسول تے دعا ہے امت
دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین نے غیروں کے دل کے ملائے، جس دین نے غیروں کے تھے دل کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، امت پہ تیرے آکے عجب وقت پڑا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز کے گھیرا ہے، خطروں میں بہت جس کا جہاز کے گھیرا ہے، اے خاصہ نے رسول دعا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کے حالات پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل رحمت کی نظر فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو کافور فرمائے، رنج و علم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو یہ صورتحال بن چکی ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، اللہ کریم جل وعلا ہم پر رحمت فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان شامل کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید آپ کی کچھ کال شامل کریں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا مصیبت زدہ فرد کی مدد کے لیے چلنا اپنی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ آقا کریم علیہ السلام غمخواری اور دلداری کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ کریم حضور کا یہ وصف ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کچھ کالز دیجیے۔ خالد بھائی، اپنا مہروز مدنی صاحب نے جو کہا ہے کہ جو توبہ کرتا اس کی لذت جو ملتی ہے وہ الحمدللہ جدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے ان کو الحمدللہ خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک تعداد ہے پھر بھی جو گناہوں میں لذت ڈھونڈتے ہیں اور پھر گناہوں پہ وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ گناہوں میں ہی اپنی زندگی بسر کرنے کی وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کیونکہ ان کو لذت ایسی ملتی ہے۔ اب گناہوں کی لذت تو ہے
اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گناہ اور عذاب یہ باقی رہے گا. تو اب یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمان ایسا کرتا ہے تو ان کے بارے میں کیا حکم لگے گا؟ کیونکہ جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم نے جو کرنا ہے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اگر سب ہی نیکی کریں گے تو دوزخ میں کون جائے گا؟ حالانکہ وہ پھر مسکراتے ہیں، شغلی بات کرتے ہیں، لیکن جملہ پھر بھی خطرناک ہے. تو اس کی تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں اور بے سا بخشش مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. حکم لگانا ہر فرد پر ضروری نہیں ہے، اور ہر بندہ ہی حکم لگا رہا ہو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. بہرحال جو بے باکانہ جملے ہوتے ہیں انہیں کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر یوں نہیں بولنا چاہیے کہ لوگ سن کر اسے بھی اور اس جملے کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں. اللہ کریم برے حرکتوں سے بچائے، برے لوگوں سے بچائے، برے الفاظ کہنے سے بچائے. تاہم بندہ نیکی کرے اور نیکی کی دعوت دیتا رہے. مسلمان کو حکم یہی دیا گیا ہے، اور اس کی بہترین ہونے کی، اس کی شرف والا ہونے کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. مہروز بھائی کچھ فرمائیں گے؟ جیسے ہی انہوں نے جو جملہ کہا، آخری جملے کے علاوہ جو جملہ کہا اس میں سے آدھی بات مان لیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں. تو گناہ کرنے کے لیے تو ہم اجازت کسی کو نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، صحیح. لیکن ہم جو کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہوا، نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے. عمر حیات تاری تانلیاں والا سے گزار ہوں. مدنی چینل کا پروگرام کھلے ہم صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. خالد بھی میری آپ کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بعض افراد نے خوشی کو رب کی نافرمانی سے اٹیچ کر دیا ہے. جب رب کی نافرمانی ہوگی تبھی ہی انہیں خوشی حاصل ہوگی. ان کی ایسی سوچ رکھنا یہ کیسی؟ براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے. اور ایک عرض یہ ہے انسان اپنے اندر سے ہمیشہ خوش کیسے رہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میشید بھائی سے آپ کی کال پر جواب لیتے ہیں. کہا جاتا ہے ڈو گڈ فیل گڈ. اچھا کیجئے اور اچھا محسوس کیجئے. آپ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو یوں سمجھیں کہ اس کی لہریں ہیں نا وہ آپ تک آئیں گی اور اچھی آئیں گی، آپ کو سکون دے گی. کیا کہیں گے میشید بھائی؟ خالد بھائی ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا کہ جو شروع میں نے کہا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو یہ زندگی بھی گزر جائے گی. اگر وہ نافرمانیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی وہ نافرمانیوں والی لذت تو میسر کر دے گی، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے جس کے لیے دنیا کو کھیتی کہا گیا وہ جو میسر آئے گی نا اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لذت کو تلاش نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لذت تلاش کریں گے تو انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے. انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے. تھوڑا سا اس کام کی طرف بھی آئیے کہ جو ہم کر رہے ہیں مہروز بھائی، ہم اس کا تھوڑا مشاہدہ کرتے جائیں، محاسبہ کرتے چلے جائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میرے یہ کرنے سے جو میرا مخاطب ہے وہ خوش ہوگا یا میرا جملہ سننے کے بعد اسے کوئی تکلیف محسوس ہوگی. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یار میں زبان کا تو برا ہوں لیکن دل کا بڑا اچھا ہوں. حالانکہ جو سامنے والے تک پہنچ رہی ہے وہ وہی بات پہنچ رہی ہے جو آپ اپنے زبان سے ادا فرما رہے ہیں. دل کی اچھائی تو وہ بس پھر آپ تک ہے، اگر آپ اچھے ہیں تو وہ رہیں، لیکن آپ کی زبان جو تقریب کاری کر رہی ہے اس پہ روک لگانے کی ضرورت ہے. کیا کہیے؟ دسترخوان پہ آپ بیٹھے نا، اگر 4 قسم کی ڈشز ہوں تو ہاتھ پہلے اس کی طرف بڑھتا ہے جو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو. ٹھیک ہے نا، لذیذ زیادہ کون سی ہوگی وہ بات کی بات ہے. وہ ٹیسٹ کے بعد ہاں یہ جملے کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہوتی ہے کہ میں زبان کا برا ہوں یا زبان کا کڑوا ہوں، تو بعض کے دل اس سے زیادہ کڑوے ہوتے ہیں. پھر یہ خامخائی کی جو ہے نا فلسفی ہے، تو اس کو نہ اپنایا جائے اور سیدھی سیدھی بات یہ رکھی جائے کہ دل بھی اچھا رکھیں، ستھرا رکھیں اور زبان بھی ستھری رکھیں. آپ جو کہہ رہے ہیں، جو خالد بھائی آپ نے بات کی تھی نا پیچھے، وہ بات زندگی کے ہر مرحلے پہ رکھ کے سوچ لیں کہ اگر اس شخص کی جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا. جس کو میں کچھ سنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سچی بات، کڑوی بات، جو بھی کہہ رہا ہوں، اس کی جگہ میں ہوتا تو میری فیلنگ کیا ہوتی. اور آیا یہ جو اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اچھا بعض اوقات زندگی کا حصہ ہوتی ہے کھری گفتگو، کھری دو ٹوک
وہ کرنا مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات. وہ بڑے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ روزمرہ روٹین میں وہ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو کہنا ہی پڑتا ہے کسی ملازم کو کہ حضرت نو مور, معذرت کھائیں, تو یہ اچھا نہیں لگتا سننے میں, لیکن یہ کہنا بھی پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ اچھے رہیں. خامخواہی میں سچ کو کڑوا بنا دیا, اتنا کڑوا بنا دیا. وہ تو ہے, دیکھیں جو ہے روایت میں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ سچ کی ایک کڑواہٹ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لیا جائے نا کہ سچ کڑوا ہے کہ سچ کہنے والے کا انداز کڑوا ہے. بعض اوقات سچائی کڑوی اتنی نہیں ہوتی جتنا کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. تو اپنی زبان کو بھی اچھا ستھرا کیجئے اور اس چیز کے لیے تیار ہو جائیے کہ ریپل ایفیکٹ آئے گا. جیسا آپ کہیں گے پھر لوگ بھی آپ سے اسی انداز پہ گفتگو کریں گے. اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی طرف ڈائیورٹ ہونا ہے. یعنی اس کو یوں بھی لے لیجئے کہ ایک کھانا بنا ہے, اس میں جتنی مرچ ہے وہ تو ہے, وہ بندہ کھا لے گا, ہضم بھی کر جائے گا, اس کو فائدہ بھی کچھ نہ کچھ دے گی. جو سچ کڑوا ہے نا, اس کے کڑوا ہونے کا فائدہ دیتا ہے. ہمارا کیسا سچ ہے کہ ہم نے اس پر اوپر سے اور مسالے ہی ڈالے ہوئے ہیں, وہ اس کے سارے ٹیسٹ کو ہی تہس نہس کر دیتا ہے. تو یہ کیسا سچ ہے کہ جس کے بعد بھی سکون نہیں ہے, جس سے پہلے بھی سکون نہیں ہے. یہ ایسا سچ ہے کہ کھانا پکانے کے لیے نا وہ جب دوائی جب انسان کھاتا ہے نا کڑوی, اس کے بعد وہ اسباب تلاش کرتا ہے کہ جس سے اس کا دور ہو جائے. یعنی ہم بڑے ہوتے تو پانی لے لیتے ہیں, بچوں کو جب کڑوی جو ہے دوائی دی جاتی ہے اس کے بعد کچھ چینی اس طرح کی مٹھاس دی جاتی ہے, مقصد ہی یہی ہوتا ہے. تو سچ کو بھی اسی انداز میں لیا جائے تو بہتر ہے. مہروز بھائی ایک سوال آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کا ہم اختتام کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ خوشی کیا کیا جائے کہ یہ مستقل رہے یا کم از کم دیر تک تو رہے؟ شروع میں ہم نے بات کی تھی نا, کیوں رہے بھائی اچھا لگتا ہے نا خوش ہو کے. میری خوشی اگر دیر تک زندگی میں خوشیاں بہت ہیں, ہماری آنکھیں, مسئلہ یہ ہم ایک ہی خوشی پہ کیوں اٹکے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہم ایک آنکھ سے نا بلائنڈ ہو گئے, ہمیں صرف غم, پریشانی, ٹینشن والی چیزیں دکھتی ہیں. ایک بڑا مشہور اس پہ واقعہ بھی ہے نا. صحیح ہے. تو ایک آنکھ ہم نے بلائنڈ رکھی ہوئی ہے, اپنی بند رکھی ہوئی ہے جان بوجھ کے. کیوں رکھی ہوئی ہے؟ زندگی میں خوشی کے اتنے مواقع ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں سلسلے میں آیا. جی چلے, میں سلسلے میں آیا, ذرا مجھے اور حسان بھائی کو لے لیں ایک فریم میں. میں سلسلے میں آ کے جب بیٹھا تو میرا پانی پینے کا دل چاہا. آپ گفتگو کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں سے بوتل اٹھائی یوں کر کے, یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا تھا. حسان بھائی پکڑیں ذرا آپ. صحیح ہے. تو میں نے پانی پینا تھا, تو حسان بھائی نے پیالہ اٹھا لیا اور یوں پیش کیا نا, تو میں سمجھا کہ حسان بھائی پانی پئیں گے, میں نے پانی ڈالا. ٹھیک ہے. تو پھر حسان بھائی نے پیالہ میری طرف بڑھا دیا. تو جب میری طرف بڑھایا تو مجھے اچھا لگا, یہ ایک ریسپیکٹ دینے کا انداز تھا. مجھے اس سے خوشی ہوئی الحمدللہ. پھر میں گفتگو کر رہا تھا تو طیب بھائی نے مجھے چائے لا کر دی, اور چائے لا کر انہوں نے اشارہ ایسے کیا جیسے چائے آپ کے مطلب کی یہ پی لیں. تو مجھے اچھا لگا. اچھا پھر یہ حضرت گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو میں نے لے لی, انہوں نے اسپیس دے دی, مجھے تو اچھا لگا. پھر آپ نے تھوڑا سا مان دے دیا, مجھے اچھا لگا. یہاں ہمارے دانیال بھائی مسکرا کے دیکھ رہے تھے کسی بات پہ, پتہ نہیں مجھے کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے, ویسے ہی مسکرا رہے تھے. میں نے یہی ایزوم کیا کہ میری کسی بات پہ خوش ہو رہا, مجھے یہ بھی اچھا لگا. تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں جسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں, اچھا لگ سکتا ہے, لیکن آپ کو پرابلم یہ ہے آپ ان چیزوں کو لیتے ہی نہیں ہیں. بھائی لوگ عزت بھی دے رہے ہوتے ہیں, سارا معاشرہ تل تھوڑی ہے آپ کو بے عزت کرنے پہ. سینکڑوں لوگ عزت دے رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک بندہ گھور کے دیکھ لیتا ہے, اس نے مجھے بے عزت کیا. اچھا 4 جگہ جا کے بتا رہا ہوں. تو عزت کے, خوشی کے مواقع بہت سارے ہیں بھائی. اپنے بچے کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ پھر اپنے آپ سے پوچھو, کسی ڈاکٹر کے پاس آ جاؤ, فیضان مدینہ آ جاؤ, بڑا زبردست جو ہے نا ڈاکٹر یہاں موجود ہے الحمدللہ, امیر اہل سنت کی صورت میں آپ کی طبیعت ہری بھری کر دیں گے انشاءاللہ. خوشیاں دکھیں گی آپ کو معاشرے میں. تو یہ جو ہے نا خوشیاں باقی نہیں رہتی, یوں نہیں. بعض لوگوں کو خوش نہیں, بعض لوگوں, ہماری قوم نا مزاجن مظلوم ہے. ہمیں ظلم سنانے کا موقع ملنا چاہیے. خالد بھائی, میں آپ کے پاس آؤں گا. خالد بھائی بہت پریشان ہوں, یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے, اور خالد بھائی اور سنائیں کیسا چل رہا ہے. یعنی نا ہم بڑے ڈراماٹائز لوگ ہو گئے. ہمیں اچھا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے یار آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, وہ بھائی دل ایسا خوش ہوتا ہو, حضرت نے مان لیا کہ میں مظلوم ہوں. تو اس سے آپ نکلو بھائی صاحب, جو بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اس سے نکلیں. خوشی کے بہت مواقع. ایک لقمہ چبا لینا, اسے حلق سے اتار لینا, یہ کوئی مذہبی گفتگو نہیں ہے. بعض لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ بھی جائے گا, یار یہ تو یہی بات کریں. بھئی یہی بات ہے نا,
یہ نوالا چبا کے اتار لیے خوشی کی بات ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صبح جو نوالا کھایا ہے اس کی لذت آپ کو رات تک رہے, یہ آپ کو خوشی ملے گی. خوشی ایسی نہیں ہوتی, خوشی آپ کے لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتی رہے گی. ہر نوالے کی الگ لذت ہے. بالکل کھا کے بیٹھ جاؤ ایک نوالا کہ اس کی لذت باقی رہے, نہیں, آپ چینج کرتے رہتے. یہ زندگی کا حصہ ہے, اس کو ریئلائز کر لیجئے برائے کرم. یہ سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں نا اس سے نکلیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوش نہ رہنے کی وجہ جو بیماری ہے نا اس کا علاج کسی دوا میں نہ ہو, اس کا علاج کسی تھراپی میں ہو. اللہ, تو یہ غور کر لیں, مظلوم نہ بنے برائے کرم, زبردستی کے مظلوم نہ بنے. اپنے مطلب خوشیوں کو نا خود سے ڈسٹروائے نہ کیجئے برائے کرم, اس کو ڈیمولش نہ کیجئے اپنی خوشیوں کو. اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ان کا فائدہ اٹھائیے. آپ صبح اٹھتے ہیں مسکرا کے اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں. اپنے خالد بھائی ایک تھکا ہوا آدمی صبح کا مزدور نکلا ہوا شام کو گھر پہنچتا ہے اور بچہ جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہے, کیا اسے خوشی نہیں ہوتی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں 1000 میں نا 999 لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اس چیز سے بھی خوشی نہیں ہو رہی تو آپ کو کسی تھراپی کی ضرورت ہے. یقین مان لیں آپ کو تھراپی کی ضرورت ہے اگر خوشی نہیں ہو رہی. خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی غم, کوئی پریشانی نہیں آتی, کوئی کچھ نہیں آتا. بہت کچھ آتا, ہم آسمان سے آتے ہیں سلسلہ کر کے پھر دوبارہ. بہت کچھ آتا ہے, بہت سی پریشانیاں بھی آتی ہیں, لیکن سو کی سیدھی بات یہ ہے زندگی گزارنی ہے, ایسی خوشی گزاریں. اللہ پاک کرے ایسا ہو کہ جب مریں تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ چہرہ دیکھا تھا کیسا مسکراتا تھا, تو یہ کیفیت ہو جائے تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خوشیاں, ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ کی توفیق ہے کہ مجھے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھنا نصیب ہو گیا. کوئی سا بھی پروگرام ہو, کھلے آنکھوں یا کوئی سا بھی مدنی چینل کا جو پروگرام ہے اس پہ تو آپ اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں. مہروز بھائی آپ کی بات میں یہ چیز بھی ایڈ کروں گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ خوش دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے, تو واقعی ماحول کا بڑا ایفیکٹ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے کہ یا تو وہ نیگیٹو یا تنقیدی گفتگو کریں گے, یا آپ نے بس دکھ درد ہی بتائیں گے تو بولیں گے یار یہ بھی بتا رہے تو میں بھی بتاؤں. تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو خوش اور خرم رہنے کا ایک طریقہ الحمدللہ سے ابھی بتایا کہ امیر علیہ سنت کی آپ آ کے زیارت کریں. آج سیٹرڈے ہے, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں خوشیوں بھری بھی باتیں ہوتی ہیں اور غم مدینہ کی بھی ہوتی ہیں, اس میں انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. خوشیوں کا ایک بوسٹر ڈوز لگوا لیجئے, اس سے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی. اور یہ بوسٹر ڈوز لگ سکتا ہے کیسے؟ اپنے آپ کو اپنی عبادات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا پابند بنا لیں. یہ انشاءاللہ ایسی خوشی دے گا کہ آپ پر بھی اس کا اثر ہوگا, آپ کی نسلوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے, درست گفتگو اچھے انداز سے پہنچانے کی اور اچھی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے, اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے, ظاہر سب وہ تم پر, ظاہر سب وہ تم پر, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجیے خبر
محشر تم پر سلام ہر دم کھولے